بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے مسائل فقہیہ میں سے ایک اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اور خود مستورات بھی توجہ سے اس کو سنیں گی۔ دو مسئلے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے وقت میں تکبیر کہنے کا حکم، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ تکبیر کے وقت میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے۔ یہ دو اہم مسئلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، اور یہ تکبیر فرض ہے۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے، تو ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور یہ تکبیر کہہ کر آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ تو نماز میں داخل ہونے کی یہ جو تکبیر آپ کہتے ہیں، یہ تکبیر فرض ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ صرف ہاتھ اٹھا دینا کافی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا یہ تو سنت ہے، اور زبان سے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کی علامت اور اس کے اظہار کے لیے ہے، لیکن اصل تکبیر تو زبان سے کہنے کی ہے کہ آپ کو زبان سے اللہ اکبر کہنا پڑے گا، اور یہ زبان سے کہنا فرض ہے، اور یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں داخل ہوتے وقت صرف کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لیا اور اس نے زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا، تو ایک فرض اس کا چھوٹ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مسئلہ کہ نماز کے فرائض اور ارکان میں سے کوئی بھی ایک فرض، ایک رکن چھوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو۔ امام کے پیچھے پڑھتے وقت میں بھی یہی حکم ہے، اور تنہا پڑھتے وقت میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ زبان سے انہوں نے تکبیر کہی کہ نہیں کہی، بلکہ بسا اوقات جو پوری نماز میں چونکہ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہنا ہوتا ہے، تو خاموشی اتنی زیادہ رہتی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں بھی زبان خاموش رہ جاتی ہے، اور وہ تکبیر تحریمہ بھی کہنے کی ہمت اور زحمت گوارا نہیں کرنا چاہتے، اور بالکل زبان بند رکھ کے صرف ہاتھ کانوں تک اٹھایا اور باندھ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حالانکہ انہوں نے زبان سے اللہ اکبر کہا ہی نہیں، اور پوری نماز امام کے پیچھے پڑھتے چلے گئے اور سلام بھی پھیر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ ہماری نماز ہو گئی، حالانکہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو نماز ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو نماز شروع کرنے کے لیے یہ تکبیر ضروری ہے۔ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاة الطہور، کہ نماز کی کنجی، نماز کی مفتاح وہ طہور پاکی ہے، یعنی وضو ہے۔ نماز کی کنجی وضو، کہ وضو کے بغیر تو نماز آدمی شروع ہی نہیں کر سکتا۔
وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، یہ دو الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز کا تسلیمہ نماز کا تحلیلہ یعنی نماز کو ختم کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے، تسلیم کے ذریعے سے۔ تو نماز شروع ہوگی تکبیر سے اور نماز ختم ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پر۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے کے لیے اس بات کو شرط قرار دیا کہ آدمی تکبیر کہے گا اور ختم کرنے کے لیے سلام پھیرے گا۔ تو جس آدمی نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی تو اس کی نماز شروع کیسے ہوگی؟ تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اور دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ لوگ تکبیر تحریمہ کہنے میں غفلت برتتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیرات انتقالیہ کی طرح سے یہ بھی تکبیر ہے، اور تکبیرات انتقالیہ کا حکم ہمارے ہاں سنت کا حکم ہے اس کا، جبکہ بعض ائمہ کے ہاں اس میں شدت ہے اور واجب درجے کا حکم ہے، لیکن ہمارے ائمہ کے ہاں دلائل کی بنیاد پر اس کو تکبیرات انتقالیہ کو سنت کہا ہے۔ یعنی تکبیرات انتقالیہ کا مطلب ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت کہی جانے والی تکبیر۔ آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو تکبیر کہیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو ہر رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں ان کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات انتقالیہ کا حکم سنت ہے کہ اگر آدمی اس کو نہ کہے کسی غفلت کی وجہ سے یا بھول کر، تو نماز پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، نماز تو ہو جائے گی اگرچہ کہ کراہت مکروہ ہوگی، کیونکہ سنت کا ترک کرنا کراہت کا سبب ہوتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے متعلق بھی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، چاہے امام کے پیچھے ہوں یا علیحدہ تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، ہر حال میں یہ تکبیر کہنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہوتے، اور اگر چھوٹ گئی تو ایک فرض کا چھوڑنے والا ہوگا اور تارک فرض کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ تکبیر کہتے وقت میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہو یا آپ کوئی کسی بھی موقع پر تکبیر کہتے ہوں، تحریمہ کے وقت میں تکبیر کہیں یا عیدین کے موقع پر، تکبیرات زوائد کے موقع پر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس وقت میں تکبیر کہتے ہوں، یا آپ جو وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، تو اس موقع پر ہو تو تکبیر کہنے کے موقع پر ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم روایتوں کے تفصیلی تذکرے کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں کانوں تک اٹھائے جانے چاہیے، دونوں ہاتھ دونوں کانوں تک اٹھانا چاہیے، کانوں اس طرح پر کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کے برابر ہو جائیں گی، اور جو انگوٹھا ہے وہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائے گا، اور جو ہاتھ کا گٹا ہے وہ مونڈوں کے برابر ہوگا۔ یعنی اس کے اتنا زیادہ اس کو اٹھانا چاہیے کہ گٹا مونڈوں کے برابر ہو جائیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر، انگلیاں کانوں کے برابر۔ تو کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا، یہ کانوں کا اٹھانا سنت،
اور مستحب یہ ہے کہ یہ کانوں کے برابر ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ کانوں تک پوری طرح نہیں اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ تو بالکل سینے تک ہی اٹھا کے باندھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑا سا اور اوپر کر کے مونڈوں کے برابر اٹھا کے باندھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ تھوڑا سا اور اوپر کر کے انگلیاں کانوں کے لو کو پہنچنے تک اٹھاتے ہیں، پھر باندھ لیتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پوری طرح کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے پھر باندھتے ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کی کم علمی ہے یا سستی کہہ لیجیے، یا غلط فہمی ہے، تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی۔ یا تو سستی ہے، یا کم علمی ہے، لا علمی یا کم علمی کہہ لیجیے، یا آپ کہہ لیجیے کہ غلط فہمی ہے کہ نصوص کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے روایت ذکر کروں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیثوں میں کے اندر اس سلسلے میں کیا آیا ہوا۔ سب سے پہلے میں روایت حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو تکبیر کہی اور ہاتھ کانوں کے برابر اٹھائے ہوئے تھے، حیال اذنیہ، کہ دونوں کانوں کے برابر آپ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ کتاب الصلاۃ باب وضع یدہ الیمنی علی الیسری، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے سوا سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں اور دیگر حدیثی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت میں پیش کروں آپ کو حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے، یہ دیکھیے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی عادت ایسی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ وہ دونوں کانوں کے برابر ہو جائیں، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین، امام مسلم نے خود اس حدیث کا یہی مطلب بتایا ہے کہ دونوں کانوں کے برابر، یعنی دونوں مونڈوں کے برابر کا مطلب دونوں مونڈوں تک ہاتھ کا گٹے، ہاتھ کے جو گٹے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ انگلیوں سے گٹوں تک، اس کو یدن کہا جاتا ہے، انگلیوں کے سرے سے لے کر گٹے کے آخر تک یدن کہا جاتا ہے۔ تو گٹا بھی اگر مونڈوں کے برابر ہو گیا تو ہاتھ مونڈوں کے برابر ہو گئے۔ تیسری حدیث میں آپ کو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی پیش کرتا ہوں، جس کو صاحب بدائع الصنائع نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبر ورفع یدیہ حذاء اذنیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر اٹھاتے، رفع یدیہ حذاء اذنیہ، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر اٹھاتے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ اس روایت کے بیان کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سارے صحابہ ہیں، بہت سارے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، اور سب یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے کہ کانوں کے برابر ہو جائیں۔ اور یہ روایت خود امام بخاری نے قرۃ العینین نامی اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 11 پر ذکر فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318 اور سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 726، اور اس کے علاوہ نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ روایات واضح اور صاف ہیں اس بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانے کا تھا۔ اب یہاں میں دو باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ
بعض روایتوں کے اندر حضرت وائل ابن حجر ہی سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ مونڈھوں کے برابر میں نے حضور کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا، اور اسی روایت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے حضرات مونڈھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کو مسنون قرار دیتے ہیں، کانوں تک نہیں اٹھاتے، مونڈھوں کے برابر، ایک روایت کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں وضاحت میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حدیث فہمی بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ روایتوں کو، ایک روایت کو دیکھ کر کوئی مسئلہ اخذ کر لینا، کوئی مسئلہ سمجھ لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی، اس مضمون کی دیگر حدیثوں کو بھی سامنے لانا پڑے گا۔ جب ایک مضمون میں کئی حدیثیں موجود ہوں تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی محدثین کا اصول ہے کہ محدثین بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ طرز ہے کہ حدیثوں کے درمیان توفیق رکھتے ہیں، یعنی حدیثوں کو جمع کر کے چلتے ہیں کہ اس طریقے پر عمل ہو جائے، اس طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو طریقہ بتایا، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کانوں کے برابر انگلیاں اور انگوٹھے لو کے برابر اور ہاتھوں کے گٹے مونڈھوں کے برابر، یہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا وہ طریقہ ہے، اس طریقے میں تینوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہوتا ہے۔ جس حدیث میں کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہے، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ جس حدیث میں کانوں کے کنارے، کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ تھا، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ جس حدیث میں مونڈھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ تھا، اس پر بھی عمل ہو گیا، کیونکہ ہاتھ انگلیوں سے گٹے تک کو کہتے ہیں، تو گٹے مونڈوں کے برابر اور انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر اور انگلیاں کانوں کے برابر ہو گئے، تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئی وہ حدیث جو ابھی میں نے بتائی تھی کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو فرماتے ہیں کہ مونڈھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، اس سلسلے میں خود اپنی طرف سے کوئی وضاحت کرنے کے بجائے خود حضرت وائل ابن حجر کی زبانی آپ کو وضاحت کر دوں کہ حضرت وائل ابن حجر سے یہ دو طرح کی روایتیں کیوں ہیں۔ کسی میں انہوں نے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا اور کسی میں مونڈھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا، دو طرح کی روایتیں حضرت وائل ابن حجر سے کیوں ہیں۔ خود وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں، جس کو صاحب بدائع الصنائع نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال قدمت المدینة فوجدتهم يرفعون ایدیهم الى الآذان ثم قدمت علیہم من القابل وعلیہم الاکسیة والبرانس من شدة البرد فوجدتهم يرفعون ایدیهم الى المناکب۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ صریح وضاحت اور کیا چاہیے کہ خود حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے جو دو قسم کی روایتیں ہیں اس بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے صحابہ کو اور وہاں کے لوگوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، اپنے ہاتھوں کو نماز کی تکبیر کے وقت میں کانوں تک اٹھاتے تھے۔ پھر میں اگلے سال ان کے پاس آیا تو میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ ان کے بدنوں پر چادریں تھیں، سردی کی شدت کی وجہ سے، سردی کی شدت کی وجہ سے ان کے بدنوں پر چادریں تھیں، چادریں لپٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو مونڈوں کے برابر تک ہی اٹھاتے تھے۔ اب یہ صاف ہے کہ وائل ابن حجر سے جو مونڈوں تک ہاتھ اٹھانے کی روایت ہے وہ دراصل سردی کے موقع پر جب چادر میں لپٹے ہوئے ہوں، ہاتھ چادر کے اندر ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے لیے چادر کے باہر نکال کے تکلف کے ساتھ ان کو، مشکل کے ساتھ ان کو کانوں تک اٹھانا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی، چونکہ یہ ایک سنت تھا، سنت ہے یہ عمل، تو ان کو یہ رخصت ملی ہوئی تھی کہ چادروں کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا دیں، اور ظاہر ہے کہ جب چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائیں گے تو مونڈوں تک ہی اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے اوپر اٹھانے میں چادر کھل جاتی ہے، لہٰذا بات صاف ہو گئی کہ مونڈوں تک اٹھانے کی روایت چادروں کے اندر ہاتھ لپٹے ہوئے ہونے کی حالت میں سردی کے موقع پر ہوتی تھی، عام حالتوں میں نہیں تھی۔ تو یہ ایک عذر تھا، عذر کے موقع پر۔
اور جو روایت انہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ذکر کی ہے وہ عام موقعوں کی ہے، عام حالتوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جانے چاہیے، عذر کے وقت میں مونڈوں تک اٹھانے کی اجازت اور رخصت ملتی ہے۔ یہ تو ایک بات کی وضاحت ہو گئی۔ اب دوسری بات میں مستورات اور عورتوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، عورتیں کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گی؟ تو اس سلسلے میں بھی میں اپنی بات کہنے کے بجائے مسئلہ تو میں بتا دوں کہ عورتیں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، بلکہ عورتوں کو تو اپنے دونوں ہاتھ سینے تک ہی اٹھانا ہے، اس سے اوپر نہیں، مونڈوں اور کانوں تک نہیں، سینے تک اٹھانا ہے۔ اس سلسلے میں میں اپنی بات نہیں کہوں گا بلکہ دلیل سے۔ حضرت وائل بن حجر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها، رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن حجر، جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاؤ، کانوں کے برابر کر لو، اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر اٹھائے گی۔ یہ حدیث ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب طبرانی کی اس روایت کی کوئی اور بھی تائید ہوتی ہو تو پیش کیا جائے، تو میں تائید بھی پیش کروں، اور آپ کو زبردست تائید پیش کرتا ہوں امام بخاری سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت جزء رفع الیدین میں ذکر فرمائی ہے، اور سند ایسی سند سے ذکر کی ہے جس کے رجال سب کے سب ثقہ ہیں، امام بخاری کے نزدیک معتبر راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا خطاب بن عثمان عن اسماعیل بن عیاش عن عبد ربہ ابن سلمان ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سلمان ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ، ان کو میں نے دیکھا ترفع یدیہا فی الصلاۃ حذو منکبیہا، کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز میں مونڈوں تک ہی اٹھاتی تھی۔ اب یہ روایت صاف ہے کہ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، ان کا یہ عمل، اور ظاہر ہے کہ صحابی کا عمل، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی کا کوئی بھی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر، سنے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ان کا ہر عمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے اور سنے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے دیکھ صحابی کا عمل حجت ہوتا ہے۔ تو امام بخاری کے اس روایت کو ذکر کرنے سے تائید ہو گئی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کی، جس میں حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ صرف سینے تک اٹھائے گی، تو اس کی تائید ہو گئی۔ تو بس یہ دو مسئلوں کی وضاحت مجھے ضروری تھی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور صحیح بات کو نقل کر کے صحیح بات پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔